انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ خیر الصدیقین بھائی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا اپنا مائک انمیوٹ کریں، لائیو اپنا سوال کریں۔ کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے آپ؟ یہ علی بھائی میں ملتان سے ہوں علی بھائی۔ علی بھائی یہ ایک سوال کرنا، یہ مجھے میرے چاچو نے کہا کہ یہ ذرا وہ وہابی فرقے سے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا جو علی مرزا کہتا ہے کہ نماز ہر کسی کے پیچھے جائز ہے، تو جو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، کیا یہ لوگ شرک نہیں کرتے؟ تو ایسے شرک کا عقائد رکھنے والے کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ سورۃ توبہ میں اللہ کہتا ہے کہ مشرک نجس ہیں، پلید ہیں اور یہ مسجد کے قریب نہ ہیں؟ تو ہم پھر ایسے عقائد والے کے پیچھے اس کو ایسے امام بنائے ہیں، تو یہ کون سا جائز ہے؟ اور ایسے کو کیوں ہم چندہ دیں پھر، جبکہ آپ کا علی مرزا کہتے ہیں ایسے بندوں کو چندہ بھی دینا چاہیے؟ ہو گیا سوال آپ کا ختم ہو گیا؟ جی ہاں، یہ کس نے سوال کیا ہے؟ جی سوال کس نے کیا؟ آپ کے چچو نے؟ جی وہ چاچو نے کیا ہے، وہ وہابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کس فرقے کی بات؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بریلوی ہو گئے، وہ کہتے ہیں یا رسول مدد یا الغوث مدد وغیرہ کے عقائد رکھتے ہیں، تو ایسے بندے کو اللہ یار میں نے اتنے لمبا سوال نہیں پوچھا، وہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں۔ میں نے صرف یہ پوچھا تھا کس فرقے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ بریلوی فرقے کی۔ تو بریلویوں کو کافر سمجھتے ہیں آپ کے چچا؟ جی بریلوی کافر نہیں، وہ کہتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی۔ نہیں میں نے تو بس جتنا پوچھا اتنا ہی مجھے چاہیے۔ کافر سمجھتے ہیں ان کو، مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی وہ کافر سمجھتے ہیں۔ کس کو؟ جی وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے عقائد رکھتے ہیں، وہ ایسے عقائد تو کافر ہی ہوتے ہیں، مشرک ہیں، ایسے مشرک کو تو اللہ نے نجس کہا ہوا ہے، پلید کہا ہوا ہے، تو پھر ہم ایسے بندے پیچھے کیوں نماز پڑھیں؟ بات ہوگی نا میرے بھائی، بعد میں بات ہوگی۔ اگر وہ کافر ہیں ان کی نظر میں، تو کافر کا تو سورہ توبہ میں جہاں انہوں نے ذکر کیا، وہاں تو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ کافر کے لیے حرم مکہ میں داخلہ بھی منع ہے اب قیامت تک کے لیے۔ تو وہابیوں سے کہیں کہ سعودی حکومت سے کہیں کہ وہاں پہ بریلویوں کا داخلہ منع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو سعودی حکومت سے پوچھے نا کہ انہوں نے ان کی نظر میں جو کافر ہیں ان کا داخلہ کیوں رکھا ہوا ہے حرم میں، چونکہ سورہ توبہ کا آپ نے حوالہ دیا۔ سورہ توبہ کا جو سٹارٹ ہے اس میں تو مشرکین عرب اور کفار کے کانٹیکسٹ میں آیا کہ حرم میں ان کا داخلہ منع ہے۔ اگر ان مشرکین سے مراد ان کے نزدیک کلمہ گو مشرک ہیں، تو پہلے تو سعودی حکومت سے پوچھیں کہ انہوں نے داخلہ منع کیوں نہیں کیا ہوا بریلویوں کا، اہل تشیع کا اور ایون دیوبندیوں کا، جو کہ تقلید کرتے ہیں ایک غیر نبی کی۔ تو وہ ان کا داخلہ سعودی حکومت نے اگر منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہابیوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے جو سعودیہ کے حکومت کو اور سعودیہ کے علماء کو سمجھ ہے، کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، صرف اس کی اصلاح کی جاتی ہے اس کے شرک کے اگینسٹ۔ ادروائز مجھ سے تو سوال بعد میں ہوگا، علی مرزا سے تو سوال بعد میں ہوگا۔ پہلے تو وہابی جہاں سے چندہ لے کے کھا رہے ہیں ان سے سوال ہوگا کہ انہوں نے حرم مکہ میں ان کا داخلہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور اس کی ذریعے جو سعودی ایئر لائن اتنی کمائی کرتی ہے وہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا دوسرا سوال کر لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک ماں کا ٹھوک ہے، تو اگر ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے ماں میری یہ دے کے گئی ہے، میں اس کو نہیں دیتا کیونکہ ماں نے مجھے کہا تھا یہ تیرا حصہ ہے، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس میں سے نہیں دیتا، تو کیا قیامت دن یہ پھر دار ہوگا؟ کیونکہ وہ کہے مجھے ماں دے کے گئی ہے۔ کیا دے گئی ہے؟ ماں کا ٹھوک، جو ماں کا جو حصہ تھا نا، ماں کا 8واں حصہ، ماں کا ٹھوک۔ کیا مطلب پراپرٹی ہے، گولڈ ہے، پیسے ہیں، کیا ہے؟ پراپرٹی ماں اس کو کیسے دے کے جا سکتی ہے جب تک کہ پوری قانونی کارروائی نہ ہوئی ہو، سٹامپ پیپر کے اوپر اس کو لکھ کے نہ دی ہوئی ہو؟
ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ میرا جب شادی نہیں ہو رہی تھی نا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ماں کا جو حصہ ہے نا یہ اس کا آپ کا جو بنتا ہے یہ میری بیٹی کو لکھ کے دو تو میں بیٹی دوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے ان کو لکھ کے دیا تھا تو اس لیے لہٰذا میں یہ ٹھوک جو ماں کا حصہ بنتا ہے یہ میں کسی بھائی بہن کو نہیں دیتا. نہیں، وہ جو اس حصہ ہے 8واں حصہ ہے آپ کی ماں کا، وہ کاغذوں میں بھی آپ کے بھائی کے نام پہ ہے یا زبانی کلامی بات کر رہا ہے؟ زبانی کلامی ہے، زبانی کلامی. زبانی کلامی ہے تو جوڈیشری میں جائیں اپنا حصہ لے لیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوگا. جا کے لیکن وہ اصول جا کے آپ کوئی وکیل کریں اور عدالت سے جا کے حصہ لے لیں. ٹھیک ہے. اگر شرعی طور پہ نہیں وہ رکھ سکتا، ایسے نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. جی 2 سوال ہو گئے، تصویر بنا آپ کے 2 سوال ہو گئے، تصویر بنا لیں. جزاک اللہ خیر. جی فی امان اللہ. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ محمد بلال بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ لائیو ہیں؟ اپنا سوال کریں، مائک اپنا انمیوٹ کریں بھائی. ملتان سے ہوں. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلال بھائی اپنا سوال کریں. اچھا علی بھائی میرا ایک سوال تھا نماز کی طرف سے. تو میں جو نماز پڑھتا ہوں وہاں بھی سنی کے ساتھ، ہماری اصل قوم ہے پٹھان، یہ سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ پٹھان والی بات تو مجھے سمجھ نہیں. پٹھان کی مطلب عربیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ عربیوں کی پٹھانوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، پٹھانوں کی عربیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. بغیر ابتدان کے نماز پڑھتا ہوں میں. یہ آپ کا دوسرا سوال ہے؟ نہیں وہی پہلے والا نماز والا سوال. بغیر ابتدان کے نماز پڑھتا ہوں میں. پٹھان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں اور پٹھان کی آپ کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں، وہ تو پہلا سوال ہو گیا نا آپ کا. نہیں یہ نہیں، میں نے کہا میں پٹھان ہوں، مطلب اس سے بغیر نماز پڑھتا ہوں. ہوتا ہے پٹھان یا پنجابی ہونے سے نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نماز میں نیت تو نہیں کرتے میں پٹھان ہوں نماز واسطے خاص اللہ تعالیٰ کے؟ نہیں سر، وہ اصل میں نا مطلب میں آپ کو جیسے وہ سوال آپ کا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. آپ سوال دوبارہ کریں گے اور پٹھان بیچ میں داخل نہیں کرنا، نہ پنجابی داخل کرنا. سوال کریں. سوال میرا یہ تھا، میں بریلوی اور سنی کی طرح نماز پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو سنتا میں بہت ہوں. نہیں، یہ جو آپ کو پیچھے لقمہ دے رہے ہیں ان کو میری نماز صرف آپ کے مطابق نہیں ہے. یہ جو آپ کو پیچھے لقمہ دے رہے ہیں وہ پردہ کرتے ہیں؟ نہیں وہ اصل میں نا تو میری آپ ہی ہے، اس لیے وہ سوال جواب دے رہی ہے میرے کو، اس لیے میں وہی بتا رہی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے نماز بھائی سنت کے مطابق پڑھنی ہے. رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. ٹھیک ہے جی. نماز کا پریکٹیکل میرا ریکارڈ موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں. امام جس مرضی طریقے سے نماز پڑھتا ہے وہ امام کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ امام ننگے سر ہے تو آپ نے ننگے سر ہو جانا ہے، امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ نے پگڑی باندھ لینی ہے. ایسا نہیں ہے. امام کی ابتدا صرف انتقال ارکان میں ہے، یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی رکن ادا نہیں کرنا. امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا. باقی آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے جو نبی اسلام کا طریقہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ. سوال کر لیں. دوسرا سوال سر جی میرے کو یہ بتا دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو میرے دل کو اور دماغ کو سکون دے. دل اور دماغ کو سکون دینے کے لیے بھائی نماز پڑھنی ہے 5 وقت، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، کوئی رکعت فوت نہ ہو. 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں بغیر رکعت فوت ہوئے ہوئے، اس کی عادت ڈالیں. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور آخری 3 سورتیں ایک بار پڑھیں. انشاءاللہ دل کو سکون ہو جائے گا. آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں ایک بار ہر نماز کے بعد. ٹھیک ہو گیا؟
چلے آپ کے دونوں سوال ہو گئے. جی اللہ حافظ. فی مان اللہ.